شب برات، لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ شب برات ایک جاگنے کی رات ہے۔ دماغ میں یہ ٹھیک سے بیٹھا لیا ہے کہ شب برات ایک جاگنے کی رات ہے۔ آج سے چھوڑ کر کے دوسرے دن کو شب برات ہے۔ اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب کریم سے دعا کریں کہ رب کریم ہماری زندگی میں امن و امان اور شانتی عطا فرمائے۔ لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، اپنے دماغ میں یہ بیٹھا رکھا ہے کہ جاگنے کی رات ہے۔ یاد رکھنا، دماغ کے برق پر اپنے لال قلم سے یہ لکھ لینا، شب برات کوئی جاگنے کی رات نہیں ہے، شب برات عبادت کی رات ہے۔ شب برات عبادت کی رات ہے، عبادت کی۔ جاگنے میں اور عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جاگنے کو تو ہم کسی ریسٹورنٹ میں، کسی ہوٹل میں، کہیں بھی بیٹھ کر کے جاگ سکتے ہیں، مگر عبادت کی رات کی جہاں بات ہے تو عبادت ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر کوئی نہ ہو، صرف حال دل سنانے کے لیے میں بندہ ہو یا پھر بندے کا سننے والا خدا ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں اپنے معاشرے کی اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا، میں کچھ نوجوان کی بات کرتا ہوں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ گاڑی اور بائک یا موٹر سائیکل لے کر کے اپنے دوستوں کو بٹھایا، ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے نا اپنے نوجوانوں کے رات جاگنے کی رات ہے۔ دوستوں کو بٹھایا اور دوستوں کو بٹھانے کے بعد میں پوری رات تفریح کرتے رہے، دوستوں کے ساتھ میں جا کر کے گلچھرے گناہ کرتے رہے۔ صاحبو، ایسے جاگنے سے سو جانا بہتر ہے۔ یاد رکھنا، ایسے جاگنے سے گھر پر آرام سے بستر پر لیٹ کر کے سو جانا بہتر ہے۔ اگر جاگنا ہے تو پوری رات عبادت میں جاگو، عبادت میں گزارو۔ اس سے یہ بہتر فیصلہ یہ تمہارے حق میں ہوگا، اگر تم سو جاؤ گے تو نہ تم بد زبانی کرو گے، نہ تم اپنی زبان سے گناہ کرو گے، نہ کہیں جاؤ گے، نہ موٹر سائیکل سے گلچھرے اڑاؤ گے، نہ گناہ کرو گے۔ اور اس موٹر سائیکل کے ذریعے سے، بائک کے ذریعے سے نہ جانے کتنے نوجوان حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ گھر پہ بیٹھ کر کے آرام کریں اور اپنے سو جائیں آرام بستروں پر۔ خدا کے لیے اس طرح کی بات نہ کریں کہ جیسے موٹر سائیکل لے کر کے دوستوں کو، چار یاروں کو لے کر کے گھومتے رہے۔ جانتے ہو یہ رات کون سی رات ہے؟ اس رات کا فضیلت کیا ہے؟ اس رات کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں پہلے آسمان پہ ہوتی ہیں، اور رب کریم خود فرماتا ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا کروں، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا جسے میں صحت عطا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا جسے میں گناہوں سے بری کروں، جس کے سارے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی میری بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے مانگنے والا جس کے میں صغائر کبائر گناہوں کو معاف کروں۔ ہاں صاحبو، ہمیں تو اس رات کا مطلب ہی نہیں پتہ، اور یقین جاننا اس رات میں اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اپنے قرب بلاتا، اپنے قریب کرتا ہے، اور فرماتا ہے بتاؤ فرشتوں، اس رات میں کون سا بندہ کیا کر رہا تھا؟ حالانکہ خدا رب کریم کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر ذرے پر، ہر خطے پر، ہر ذرے پر اللہ رب العزت کی نظر ہے، معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر فرشتوں کو گواہ بناتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں رب کائنات، تیرا فلاں بندہ خدا کی عبادت کر رہا تھا، تیری وحدانیت بیان کر رہا تھا، تیری بارگاہ میں نفلی نماز پڑھ رہا تھا، تیری بارگاہ میں روزہ رکھ کر کے رب کریم ساری دن اس نے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، رب کریم پوری رات جاگ کر کے تیری عبادت کری ہے۔ اور بندوں کا حال بتاؤ، تو کیا ہمارا حال یہ ہونا چاہیے اس فہرست میں کہ ہم موٹر سائیکل لے کر کے گناہ کرتے رہے، پوری رات چائے کی ٹکریوں پہ اپنے دوستوں کو لے کر کے ساتھ میں گلچھرے اڑاتے رہے؟ اس نام میں درج کرنا چاہتے ہو؟ اللہ سے دعا کرے کرو رب کریم اس رات کے سبب ہمارے گناہوں کو معاف کر۔
اس رات کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ اس میں تو نام لکھوانا نہیں چاہتے کہ ہم گناہ گاروں میں اپنا نام لکھوائیں، اور یقین جاننا اس رات میں اللہ کریم جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام درج کر لیتا ہے، اور جس کو اللہ رب العزت اپنے قرب کرنا چاہتا ہے، اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اس کا نام نوٹ کرا دیتا ہے۔ نہ جانے ایسی کتنے شب برات سے پہلے رشتہ ہوا، شادیوں کی تیاری کی ہوئی ہوگی کہ میں فلاں تاریخ کو نکاح کروں گا۔ کیا زندگی کا بھروسہ ہے کہ تو نکاح کر پائے گا؟ اللہ کریم سے اس رات کے سبب یہ مغفرت کی اپنی دعا کیا کریں۔ ہاں صاحبوں، میں کہتا ہوں اور میرا ایمان وجدان بولتا ہے، اللہ کریم نے یہ شعبان کا مہینہ جو ہمیں دیا ہے رمضان سے پہلے، وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ بندے رمضان سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، تاکہ تجھے میں گناہوں سے پاک کر دوں۔ پھر رمضان جب آئے نا، اس میں صرف میری عبادت کرنا، صرف میرا اور تیرا راستہ کھلا رہے ڈائریکٹ عبادت کا۔ تو جو مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا کرتا رہوں گا، جو تم مجھ سے مانگے گا اپنی رحمت کاملہ سے تجھے دیتا رہوں گا۔ ہاں صاحب، رب کریم خود ارشاد فرماتا ہے کہ تم میری رحمتوں کو لوٹتے رہنا، میں تجھ پر اپنی رحمتیں لوٹاتا رہوں گا۔ شب برات کے موقع پر یاد رکھنا، قبرستان جایا کرو۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں بدعت ہے قبرستان جانا، بدعت نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک بار میری رات کو جب آنکھ کھلی نا، آنکھ نمودار ہوئی، تو میں دیکھتی کہ حجرے مبارک میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں ہے۔ میرے دماغ میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اور زوجہ کے حجرے میں تشریف لے گئے ہوں، کہیں اور چلے گئے ہوں۔ میں نے تلاش کیا، حضور نظر نہیں آئے۔ جب میں نے اور تلاش کیا تو حضور سرکار دو عالم کی مجھے ایک جگہ سے رونے کی آواز سنائی دی۔ یار صاحب سنو تو صحیح، اللہ کے محبوب نے تمہارے لیے راتوں رات جاگ کر کے یار سجدے پیشانی رکھ کر کے ہم گناہ گار امت کے لیے دعائیں کی ہیں، تو کیا ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم راتوں رات جاگ کر کے گناہ کریں، روڈ پر بائیں کے دوڑائیں؟ اسٹیٹس تو تم ایسے لگاتے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد مجھے لگتا ہے صرف یہ رہ گیا کہ تم خالی اسٹیٹس سے معافی مانگتے رہو۔ ماں باپ ناراض ہیں، یاد رکھنا، پوری رات جاگ کر کے عبادت کر لینا، مگر اللہ کریم جب تک کہ ماں باپ راضی نہیں ہوں گے، جب تک کہ تیری عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ خانہ کعبہ کا طواف کر لینا، اللہ تیرے طواف کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ شب برات پہ تو اپنی ماں باپ سے جا کر کے معافی نہیں مانگ لیتا۔ ماں باپ، اے امی ابو جان، جو بات ہوئی اس بات کو درگزر کرو، مجھے خدا کے لیے معاف کر دو۔ کبھی اس طرح سے جا کر کے تو نے معافی مانگی اور لگاتا پھرتا ہے، کہتا پھرتا ہے کہ شب برات کے موقع پر مجھے معاف کر دو، شب برات کے موقع پر مجھے معاف کر دو۔ ان بھائی بہنوں سے تو نے معافی مانگی ہے جن کا تو حق مار کر کے کھا گیا؟ کبھی دل کو خیال تک نہیں آتا ہمارے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں گئی، میں نے دوڑ کر کے دیکھا تو حضور علیہ السلام جنت البقیع قبرستان میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ میں نے حضور سے فرمایا، حضور یہاں؟ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ تمہارے دماغ میں خیال کیسے آیا کہ حضور کی تمہارا حق ماریں گے، اللہ کا محبوب تمہارا حق مارے گا؟ ہو سکتا ہے بتغاضا بشریت یہ دماغ میں امی عائشہ کے خیال آیا تھا، مگر حضور فرماتے نہیں عائشہ، جب میں بستر پر لیٹا تو مجھے اپنی امت کا خیال آ گیا، میری امت گناہ گار ہے، میں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ صاحبوں، پتہ چلتا ہے کہ آج کی رات شب برات کی رات تمہیں قبرستان جانا یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے، یہ میرے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہاں صاحبو، جایا کرو قبرستان، دعا کیا کرو اپنے احباب کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، جا کر کے اللہ کریم سے دعا کرے کرو، رب کریم یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما آج کے صدقے۔ دعا کیا کرو رب کریم سے، مگر نہیں، تمہیں تو گناہ کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی، سوائے گناہ کے کچھ تمہیں نظر آتے ہی نہیں ہے۔ صاحب وہ رات ہے نا، یہ رات، آج کی رات وہ رات ہے
کہ یقین جاننا جو دعا مانگو گے رب کریم دعا قبول کر لے گا تمہاری۔ اللہ سے گڑ گڑا کر کے مانگو تو صحیح، اللہ سے گڑ گڑا کر کے مانگو تو صحیح۔ اللہ کریم کی پہلے آسمان پر رحمتیں ہوتی ہیں، اور خود رب کریم فرماتا ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا جسے میں روزی طلب کروں، جسے میں روزی عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا کروں۔ صاحبو آج کی رات میں، شب برات کی رات میں اللہ کریم نوٹ کرتا ہے کس کے حق میں کتنی روزی ہے، کس کے حق میں کہاں سے کتنا کھانا آئے گا، کسے کتنی زندگی دینی ہے، کسے کتنی سانسیں دینی ہے، کون بیمار ہوگا، کون کسے شفا ملے گی، یہ اللہ کریم آج کی رات میں نوٹ کرتا ہے۔ صاحبو ایک بات دھیان میں رکھنا، جب رات شروع ہوتی ہے نا تو تم پہلی رات سے ہی گناہ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یاد رکھنا اگر کوئی ڈائری میں ہم کچھ غلط باتیں لکھ دیں اس کے شروع میں ہی، اور کھول کر کے کوئی دیکھے اسے، تو وہ دیکھے گا کہ اس میں صرف اور صرف غلط باتوں کے علاوہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، تو کیا وہ آگے کو کوئی وہ ڈائری وہ کتاب پڑھے گا؟ نہیں نا۔ مگر جب ہم اس ڈائری میں کوئی اچھی بات، تحقیقی بات، کوئی عملی بات اگر لکھ دیں گے تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے جب شروعات میں اتنا اچھا عنوان ہے آگے جا کر کے کیسی ہوگی، پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ شب برات میں جب تم نے پہلی رات سے ہی گناہ کرنے شروع کر دیے، پہلی رات سے ہی تم نے یہ فاحشات باتیں کرنی شروع کر دی، تو ذرا سوچو اس کا انجام کیا ہوگا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ پہلی رات سے ہی نفلی نماز پڑھتے، نفل ادا کرتے، رب کی بارگاہ میں گڑگڑاتے، رب کی بارگاہ میں کبھی نماز پڑھتے، کبھی رب کریم کا ذکر ادا کرتے، کبھی اپنی زبان سے اللہ کے محبوب کا ذکر ادا کرتے، کبھی اپنی زبان سے تم کلام پاک پڑھتے، کبھی اپنی زبان سے تم جو ہے کلام پاک کو پڑھتے، کبھی تم صدقہ کرتے، کبھی کسی غریب کو کھانا کھلاتے۔ تم یہ دیکھتے نکل کے کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہے، کسی کے پاس کپڑے تو نہیں ہیں، اگر کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے دیتا، اگر لباس نہیں ہے تو لباس دیتا، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے تو کھانا دیتا، اگر اسے سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، بستر نہیں ہے تو بستر دیتا۔ مگر تم نے تو اپنا معمول اور اپنی یہ روٹیشن جو بنا لی ہے نا اپنے معاشرے کے اندر، صرف اپنے دماغ میں یہی بات رکھنے کے لیے، نہیں جی یہ رات تو جاگنے کی رات ہے۔ یاد رکھنا جاگنے کی رات نہیں ہے، جاگ کے عبادت کرنے کی رات ہے۔ جاگنے میں اور عبادت کرنے میں بہت بڑا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ اللہ کریم سے آج کی رات، شب برات کی رات، یہ دعا کرنا رب کریم سے کہ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر، تیری بہتے ہوئے آئے ہیں، ہم نے تیری بہت نافرمانیاں کی ہیں، رب کریم معاف کر دے۔ اے خدا رب کریم تو کریم ہے، تو کرم کرنے والا ہے، خدا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ تو رحم فرما، اللہ تو کرم فرما۔ پھر تیری کیسے دعا قبول نہیں ہوتی؟ جو تم کہتے ہو نا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لوگوں تم سے مانگنے کا طریقہ نہیں پتہ ہے، تمہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ یاد رکھنا چاہے شب قدر ہو یا شب برات ہو، کوئی سی بھی رات ہو، اگر ماں باپ کا دل دکھا کر کے عبادت کرو گے تو کبھی بھی کوئی بھی عبادت تمہاری قبول نہیں ہونے والی۔ پہلے جا کر کے ماں باپ سے معافی مانگو، ان سے معافی طلب کرو، ان کا دل مت دکھاؤ، کوئی ایسے جملے استعمال مت کرو جو ان کے دل کو برے لگے۔ ہاں صاحبو، ذرا سی بات پہ جھگڑے کرنے شروع کر دیتے ہو، اور پھر کہتے ہو یہ طرح کی باتیں کہتے ہو کہ میرا باپ نہیں مانتا، میری ماں نہیں مانتی۔ ارے تو ہوتا کون ہے یار اپنی بات منوانے والا؟ تیری حیثیت اور اوقات کیا ہے ماں باپ کے سامنے؟ تیرا وجود بھی انہی سے ہے، تیری اوقات بھی انہی سے ہے۔ اللہ کے لیے اس طرح کے اپنے ڈرامے مت دکھایا کرو، نہ کیا کرو۔ رب کریم سے دعا کیا کرو کہ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔